السلام علیکم. کنٹروورسی کے اس ویکنڈ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر گورننس جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا ایشو بنی ہوئی ہے. 3 سال 4 سال سے گھومنے والی فائلیں 2 سال سے مزید گھوم رہی ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. چلیں پچھلے تو کرپٹ تھے، اسی لیے ان کو نکال باہر مارا گیا RTS بند کر کے، لیکن یہ جو ہیرے یہ جو تلاش کر کے وسیم اکرم پلس لائے گئے ہیں، 2 سال سے ان کے حوالے سے مختلف فائلیں مختلف جگہوں پہ گھومتی ہیں. ہائیسٹ جو ڈیسیژن میکنگ فورم ہے، تمام انکوائریاں ہو جاتی ہیں، تمام اس کے اوپر ریکمنڈیشنیں ہو جاتی ہیں، تمام فورم سے ہوتی ہوئی فائل جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس پہنچ جاتی ہے. چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ تجاہل عارفانہ سے وہ فائل جو ہے وہ گورنر کو بھجوا دیتے ہیں. گورنر کہنا میرے خلاف سازش ہو گئی. گل سمجھ نہیں آ رہی مینوں کہ اگر فائل گورنر کے پاس گئی ہے اور اس نے فیصلہ نہیں لیا تو یہ چیف منسٹر نے سازش کیسے کر دی؟ اور پھر اس کے اوپر پھر وی لاگ شروع ہو جاتے ہیں اور خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. گورنر کہنا میں نہیں چھڈاں گا. یہ لیکن عوام کو جو اس فیصلے کے نتیجے میں کوئی ریلیف ملنا ہوتا ہے، عوام کے ایک سیگمنٹ کو، کسی شعبے کو، وہ نہیں مل پاتا جی. آپ دیکھیے نا، مطلب کہ پروفیسر نعیم مسعود صاحب، یہ کیا ہے جی؟ میرا مطلب ہے کہ کئی دن، کئی مہینے، کئی سال اس کے اوپر انکوائریاں ہوتی ہیں، قوم کا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. ظاہر مین آر وقت جو ہوتا ہے ہمارے آفیسر کا، ہائیلی پیڈ آفیسر ہے، آپ نے اس کو گاڑی اور لاکھوں کی تنخواہ اور GOR میں گھر دے رکھا ہے، اور اس نے کئی مہینے لگا کے ایک رپورٹ لکھی ہے، اور وہ رپورٹ اب چڑی چھکا کھیلا جا رہا ہے بیڈمنٹن چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر کے درمیان. سر پہلے تو میں ایک رضی عرض کر دوں درد مندانہ انداز میں، بس آپ دیدہ ہی نہیں ہوں گا، دل ضرور خون. میرا کندھا حاضر ہے، آپ اس پہ سر رکھ کے رونا چاہیں تو رو لیں. تھینک یو ویری مچ، ورنہ آج کندھا بھی کون دیتا ہے. عرض یہ ہے کہ انگریز چلا گیا، انگریز اپنا نظام ہمیں دے گیا، اور ہم یہ ماتم کرتے رہتے ہیں، نوحہ گر رہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں اور ہمارے حکمران نااہل ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی ملک غریب نہیں ہوتا، کوئی حکمران نااہل نہیں ہوتا، سسٹم غریب ہوتا ہے. اچھا، نظام جس کے سسٹم میں، جس کے نظام میں غربت بڑھ چلی گئی، اور وہ غربت آتی ہے تساہل پسندی کی وجہ سے. اور تساہل پسندی آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے آتی ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک جرم ہے، گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے. ٹھیک ہو گیا. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیوروکریسی ہمیں انگریز دے گیا وہ ساتھ نہیں لے کے گیا. وہ نہ امریکہ میں ہے، نہ برطانیہ میں ہے، نہ کینیڈا میں ہے، نہ آسٹریلیا میں ہے. جو بیوروکریسی آپ نے یہاں بنا رکھی ہے، اور جو چڑی چھکے کا آپ نے لفظ استعمال کیا، وہ چڑی چھکا ہی ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا جو میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا، کہ گورنر صاحب محترم نے رضی پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ جناب میرے پاس کوئی کام 10 دن سے زیادہ نہیں رکے گا. اگر میری کوئی ریکمنڈیشن جاتی ہیں یا میری کوئی سفارشات جاتی ہے یا کوئی ڈاک میری طرف آنی ہے تو ودن 10 ڈے ایوری تھنگ وڈ بی کمپلیٹ. کیس جو ہے وہ کسی طرف اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. یہ ایک سنگین مذاق ہے. گورنر صاحب تک اگر میری آواز جائے یا ان کے کسی نمائندے تک جائے یا پوری PTI تک جائے، یہ ایک سنگین مذاق ہے. ان تک نہیں جا سکتی، وہ ان کے سر سے بات پھسل جاتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ آپ کیوں نہیں پھسلنے دیتے؟ بات کا تعلق پھسل پھسلاؤ سے نہیں ہوتا، بات کا تعلق آپ کے انٹریسٹ سے ہوتا ہے. تو آپ کا انٹریسٹ تو ہمیں بھی آپ کے سر پہ پافی دکھاتا ہے. عرض یہ ہے کہ یہ سنگین مذاق ہے جو گورنر صاحب نے کیا ہے کہ 10 دن میں یہ میرے سارے معاملات ٹھیک ہو جایا کریں گے. اچھا، جو اشارہ آپ نے دیا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جی پلیز. کہ وزیر اعلیٰ محترم ایک انکوائری خود انیشیٹ کرتے ہیں، خود شروع کرواتے ہیں، اور کسی پہ اعتماد نہیں کرتے. اپنی CMIT سے، یعنی جو چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم ہے، اسے کہتے ہیں یہ فلاں بندہ ہے، اس کی انکوائری کرو اور بھرپور کرو. اچھا جی، وہ بھرپور انکوائری کرتے ہیں اس بندے کی، اس افسر مجاز کو پورا چھانتے ہیں، اور وہ ان کی کمیٹی کہتی ہے، اس میں اس دوران کئی اس کے جو چیئرمین ہیں یا سیکرٹری ہیں وہ بھی بدلتے ہیں. لیکن اینڈ ایک ہی نکلتا ہے کہ یہ جس بندے کی آپ نے ہمیں انکوائری کہا ہے، جناب محترم وزیر اعلیٰ بزدار صاحب، یہ بندہ کرپٹ بھی ہے، اور اس بندے نے بہت مس مینجمنٹ بھی کی ہے، اور اس کو ریپیٹریٹ کر دینا چاہیے. نہ صرف ریپیٹریٹ کیا جائے بلکہ اس کا کیس نیب میں بھجوا دیا جائے. اچھا، پھر تسلی نہیں ہوتی. اس پہ
8 ماہ لگ جاتے ہیں. اب ذرا غور کریں, 8 ماہ لگا دیتی ہے, لیکن ثابت یہ کرتی ہے کہ جناب جس کی آپ نے انکوائری سونپی تھی وہ بادونوان بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب محترم اپنی پھر ایک ہیرنگ آفیسر کو وقت ٹالنا چاہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں, اسے کہتے ہیں آپ انکوائری دوبارہ کریں. وہ یعنی دوسرا ہیرنگ آفیسر بھی وزیر اعلیٰ کا اپنا مقرر کرتا ہے, اور وہ کون ہے؟ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری, اور جس کی بہت اچھی شہرت ہے, خدا شاہد ہے بہت اچھی شہرت ہے, اگر بری ہے تو کوئی مجھے چیلنج کر سکتا ہے. ارم بخاری اس CMIT رپورٹ کو پھر دیکھتی ہیں, وہ CMIT رپورٹ میں اتنا ہی سخت پھر سفارشات دیتی ہیں, کہتی ہیں اس بندے کو عہدے سے ہٹائیں اور جناب اس بندے کا کیس نیب میں بھجوا دیں. ٹھیک. اچھا یہ بھی کون ہے؟ یہ دوسرا سٹیپ بھی وزیر اعلیٰ کا اپنا ہے. اب آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ چونکہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں صوبے کے اور ایجوکیشن کے بھی, پھر وہی سمری جاتی ہے, وہی انکوائری رپورٹ جاتی ہے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جناب ذوالفقار گمن صاحب کے پاس. وہ صرف وہ مہینہ رکھتے ہیں اپنے تعلقات کی بنا پہ, لیکن ان کی بھی رپورٹ وہ بھی ٹس سے مس نہیں کر سکتے. کہتے ہیں بندہ غلط ہے لہٰذا اس سے جان چھڑوائی جائے. CM کو سمری چلی گئی جناب. اب CM کے پاس 40 دن سمری رہتی ہے, اور 40 دن بعد ان کے جو پرنسپل 40 دن کا چلہ ہوتا ہے. CM نے چلہ کیا اس سمری کے اوپر, پتہ نہیں اب چلہ کیا یا 40واں کیا سسٹم کا, آپ کو اس سے منہ سے پتہ نہیں چلتا. وہ جو چورس ڈبے والا منہ ہے وہ چلے والا منہ ہے. دیکھیں میں زیادہ تر منہ, اور خاص طور پہ طارق جمیل صاحب کی ان کے ساتھ دعائیں ہیں. میرا مطلب ہے کہ چلہ تو پھر ہوگا. یہ آپ غلط کرتے ہیں, کوئی طارق جمیل صاحب کی دعائیں نہیں, ان کا ذائچہ ملتا ہے عمران خان کے وزارت عظمیٰ سے. وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے. مینوں کسی نے دسیا سی کہ موکل مل دینے کسی ذائچہ مل علم الاعداد بھی یہی کہتے ہیں, علم جفر بھی یہی کہتا ہے, اور ذائچہ بھی یہ کہتا ہے. اور یہ ذائچہ اسی وقت بن گیا تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب یہ نون لیگ سے آئے ہی تھے. اب 40واں ہو جاتا ہے فائل کا. 40ویں پہ اب ذرا میں اس پہ بات ختم کروں گا. میں نے نام بھی نہیں لیا اس بندے کا, اس افسر مجاز کا. وہ بائی مائنڈ کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کا میں زیادتی کرتا ہوں, حالانکہ وہ پورے سسٹمز میں سکھا سیائی کرتے ہیں. میں ان سے زیادتی کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ جناب افتخار ساہو صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں. پہلے تو اللہ کا واسطہ ہے وزیر اعظم کا پولیٹیکل سیکرٹری ہونا چاہیے, خدا کا واسطہ ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ہونے پولیٹیکل سیکرٹری چاہیے, پرنسپل سیکرٹری نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ وہ کسی پرنسپل پہ سٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا افتخار ساہو صاحب پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ تھرو گورنر پھر HD کو کہتے ہیں ری ایگزامن کریں اور شروع سے کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کیا اعلیٰ گورننس ہے, کنٹینر والی گورننس ہے. آخری لفظ پھر آپ اس پہ سبحان اللہ. میں تو حال آ گیا ایمان نال, ایسا حکومت دی میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں, آپ اسے قوالی سمجھ کے حال و بحال ہو رہے ہیں. یہ جو ذہنی مجہول لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر اور اس قوم کے اوپر مفلوج کہہ لیجیے. نہیں سر, مجہول. وہ مطلب دیکھیں نا, آپ اگر دولت شاہ کا چوہا دیکھیں تو وہ بیچارہ مجہول ہوتا ہے بیچارہ. اگر آپ اس کو دیکھیں نا, وہ ایسے یہ دیکھیں, یہ جو آپ نے داستان غم سنائی ہے ایمان سے, یہ تو ابھی آخری جملہ باقی ہے. یہ شمیم آرا کی فلم سے بھی زیادہ دردناک داستان ہے. ہائے اللہ, کہاں لے گئے آپ. اچھا جب وہ آخری جو آپ اگر دیکھیں نا رضی, جملہ کیا لکھتے ہیں, یعنی 3 انکوائریاں خود CM کروانے کے بعد میں صدقے کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کی پروسیڈنگ پھر کریں, ری ایگزامن کریں, اور اس کا ترجمہ یہ ہمیں یہ نہ بتائیں ریپیٹریٹ کریں, بس ہمیں رپورٹ دیں. ہمیں رپورٹ آئے, میں صدقے جاؤں. اور وہ افسر مجاز 6 ماہ کے بعد جب یونیورسٹی آف سرگودا کا وائس چانسلر نہیں رہے گا, پچھلے 1 سال کی سکھا شاہی اگلے 9 ماہ کی سکھا شاہی کیوں نہیں رہے گا, ذمہ دار چانسلر رہے گا. ایکسٹینشن دیں گے اس کو, ایکسٹینشن دیں گے اس کو. کسی کی ایسی تیسی کوئی ہمیں کہے, کسی نے فورن فنڈنگ کیس میں ہمارا بال بیکا کیا, اس ملک کی عدلیہ سو موٹر نوٹس سٹے پہ سٹے, کسی نے BRT کا سٹے توڑا, سٹے پہ سٹے, سٹے پہ سٹے, سٹے پہ سٹے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, میں آگے کہوں گا تو کنٹیمپٹ لگ جائے گی. صاحب دیکھیں بات یہ ہے, آپ بہت زیادہ جو ہے نا
ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. میں پریشان بات یہ ہے کہ دیکھیں گھبرانا نہیں ہے, میرے وزیر اعظم نے مجھے بتایا. گھبرانا نہیں ہے. پٹی پتہ کی ہے ہن میں نہیں روندی, منو ویکھ کے لوگ روندے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب اس لیے اتنے زیادہ محتاط ہیں, انہوں نے کہا جی 40واں کر دیا نظام کا یا پتہ نہیں کس چیز کا. ایک گورنر وچ جڑے افسر بیٹھے نے گورنر ہاؤس وچ, یہ بھی تے کتے سرگودا یونیورسٹی والے کلب تو مستفید تے نہیں ہو بیٹھے. وہ مستفید ہو نہ ہو ہیں سب ہومیوپیتھک. ٹھیک, یعنی گورنر ہاؤس کو اگر ہومیوپیتھک کلینک قرار دے دیا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا. ٹھیک سر. جی پروفیسر صاحب سے جو ہے نا مدبانہ میری جو ہے نا وہ تو دیکھیں انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب اس لیے اتنے زیادہ محتاط ہیں کہ ان کے اوپر ایک مبینہ طور پر الزام لگ گیا کہ انہوں نے شراب کا لائسنس جاری کر دیا. جی تو وہ اس کے اوپر ہی پھنسے پڑے ہیں. نیب میں سوالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں خلاصی ہوتی ہے نہیں. شراب کی ضد میں کسی یونیورسٹی کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نہیں, ان کی پرائرٹیز ہیں نا جی پروفیسر صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ پرائرٹیز کیا ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یعنی آپ کا مطلب شراب پرائرٹی ہے, ان کی ایجوکیشن نہیں. میں نہیں کچھ کہہ رہا, لیکن دیکھیں گورنر ہاؤس ان کا دعویٰ یہ تھا جی کہ گورنر ہاؤس عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنا دی جائے گی. ہاں جی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو 7 اور 8 کلب کے اوپر جو گھر ہے اس کو بھی IT یونیورسٹی خواتین کو ڈونیٹ کر دی جائے گی. جی بالکل. ان میں سے کوئی کام تو رئیس صاحب نہیں ہوا آج تک, ہونے کا بھی امید نہیں ہے چونکہ ممکن نہیں ہے. شاید دعوے ہوتے ہیں, دعوے صرف ہوتے ہیں دعویٰ کرنے کے لیے, ان پہ عمل تھوڑی ہوا کرتے ہیں. آپ یہ دعویٰ کری جا رہے ہیں. اللہ معافی, مجھے یاد آ گیا وہ توبہ ٹی رضی سن لیں. وزیر اعظم صاحب اپنی جو ان کی یونیورسٹی ہے اس کا روز تذکرہ کرتے ہیں بہانے سے میاں والی سے. میاں والی کے اندر ایک سرکاری یونیورسٹی ہے جس کو عرصہ ہو گیا اس کو وائس چانسلر نہیں ملتا. وہاں وہ شیر افغان ہوتے تھے, نیازی ان کا بیٹا MN ہے, وہ وہاں وائس چانسلر نہیں لا کے سرگودے نے کون پوچھے گا؟ بھائی جان اگر وزیر اعظم دے حلقے کی یونیورسٹی کو وائس چانسلر نہیں, اگر وہ چل پئی تو نمل کتھوں چلے گا؟ پروفیسر صاحب دیکھیں کتنے سادے آدمی ہیں یار آپ. اگر چل پئی تو نمل کتھوں چلے نہیں گا؟ پروفیسر ہوئے, لیکن آپ دیکھیں پروفیسر ضرور ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, استاد ہیں, آپ نے لفظ بھی ہمیں سکھا دیا تو ہم تو جناب آپ کے بالکل شاگرد خاص ہو جائیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ رئیس صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہ اگر وہ یونیورسٹی چل گئی, سرکاری اسکول چل جائیں تو پرائیویٹ اسکول اور یونیورسٹیاں کون چلائے گا؟ سمپل از دیٹ. سیدھی سی بات ہے. اب رہی بات آپ کا جس پہ آپ سارے اتنا مرثی آپ نے پڑھ دیا, معاملہ یہ ہے جی مطلب آپ کا ہمیں سرگودا یونیورسٹی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے تھا. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچان. ہاں جی, وہ معاملہ یہ ہے جی کہ وہ جو بھی صاحب آپ کے اتنے جتنے گہرے دوست ہیں وہ ناراض بھی آپ سے ہو گئے ہوں گے, ہمارے اس پروگرام کے بعد مزید ناراض ہو جائیں گے. معاملہ یہ ہے جی ہو سکتا ہے ہم سے کون نہیں, زرداری صاحب کی حکومت ہم سے ناراض ہوتی تھی, میاں صاحب کی حکومت ہم سے ناراض ہوتی ہے, اس میں آپ کا قصور ہے نا, والے ہم سے اس میں آپ کا قصور ہے کہ آپ نے کسی سے پہلے ہی ناراض کرنے کے لیے آپ نے دوستی نہیں بنائی. اب معاملہ یہ ہے جی کہ وہ جتنی انکوائریاں ہوئی, جتنا کچھ ہوا, ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ جو صاحب ہیں ان کا کوئی مرشد یا ان کا کوئی جو موکل ہے وہ کہیں نہ کہیں کنیکشن ہو اوپر کہیں اسی سے. تو آپ کیسے بندے ہیں, سادے لوگ ہیں, آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ کی بات مان لیجئے, ایسے نہیں ہوتا. آج آپ دونوں بھائیوں کی موجودگی میں ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں. میں ایک معذرت اشتیاق, ڈاکٹر اشتیاق صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے آپ کوئی ذکر بھی نہیں, ہم جانتے ہی نہیں ان کو. یہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کا وائس چانسلر کوئی قصور نہیں ہے. وہ کون ہے؟ یہ نیا پاکستان ہے اور یہاں نظام تبدیلی آ رہی ہے. پچھلے دنوں گورنر ہاؤس جب وزیر اعلیٰ ہاؤس نے جاری کیا شراب کا لائسنس, تو اس کے بعد گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے درمیان ٹینشن بات کر رہے ہیں, آپ شراب کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ ٹینشن بڑھ گئی. تو میں نے ایک بیوروکریٹ کو فون کیا گورنر ہاؤس میں, میں نے کہا کہ ٹینشن جو بڑی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے فون پہ ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنفلکٹ آف ٹیسٹ سے ملتا جلتا ہوتا ہے. نہیں, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا بڑا تھا کہ انہیں برطانیہ میں اپنے بزنس کا جو تھا وہ لاس محسوس ہوا جب لاہور کے اندر لائسنس جو تھا وہ جاری ہوا. اللہ آپ کو آسانیاں دے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آن ایئر پروگرام لے کے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.